السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط واليه ترجعون۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس دین کی دولت سے نوازا ہے، یہ آخری دین ہے، مکمل ہے، اور اس میں ہر چھوٹی بڑی بات کے لیے ہدایت دی گئی۔ جو بندوں کے آپس کے حقوق ہیں، ان میں کچھ حق ایسے ہیں جو آپس کے معاملات کے نتیجے میں ہوتے ہیں، اور کسی کا کسی پر کوئی احسان نہیں ہوتا۔ جیسے ہم کاروبار کرتے ہیں، دوسرے معاملات کرتے ہیں، تو دونوں طرف سے کوئی نہ کوئی چیز لی اور دی جاتی ہے، لین دین ہوتا ہے۔ اس کو بھی اگر حسن اخلاق کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ ان کو انجام دیا جائے تو وہ بھی ایک اچھی بات ہے، اخلاق کا تقاضا ہے، ثواب کا کام ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں ہم کوئی بدلہ نہیں لیتے۔ جیسے کسی کو ہم کوئی گفٹ کرتے ہیں، ہبہ کرتے ہیں، اس کی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، اور آپ نے فرمایا کہ تہادوا تحابوا، کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دو اور محبت میں اضافہ کرو۔ ہم صدقہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کسی ضرورت مند کے کام آتے ہیں، بدلے میں ہم اس سے کچھ بھی نہیں لیتے، سب اللہ کے اوپر ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک چیز، یہ ان دونوں کے درمیان کی ایک چیز ہے جسے قرض کہا جاتا ہے، کہ ہم دے کر فوری نہیں لیتے۔ یا تو ہم بزنس کر رہے ہیں تو ادھار دے دیتے ہیں اور بعد میں لیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، یا کسی کو قرض دیتے ہیں اسی جیسی چیز، اس سے پھر بعد میں ہم واپس لیتے ہیں۔ تو قرض کو اسلام میں احسان بتایا گیا، یہ یک طرفہ احسان ہے۔ جو شخص بھی کسی دوسرے کو قرض دے رہا ہے، وہ جسے دے رہا ہے اس کے اوپر ایک احسان کر رہا ہے، اور احسان کے معنی ہوتے ہیں خیر خواہی، نیکی، اور اس کا بدلہ اللہ کے حوالے کرنا، اس کا اجر و ثواب اللہ کی جانب سے ملے گا۔ آپ نے جو ایک دن کی بھی مہلت دی کسی کو قرض کی واپسی کے لیے، قرض ادا کرنے کے لیے، یہ آپ کا احسان ہے۔ اس لیے کہ انسان اپنے پیسے کسی دوسرے کے پاس کیوں چھوڑے؟ اگر اس کے پاس ہوتے، وہ اپنی پسند کی چیزیں خریدتا، وہ کہیں انویسٹ کرتا، وہ اس کو کام میں لگاتا۔ اب جتنے دن کسی اور کے پاس قرض کے طور پر اس کی رقم ہے، اتنے دن وہ اپنے ان پیسوں سے محروم ہے۔ پھر کرنسی کا مسئلہ ایسا ہے کہ کرنسی میں ویلیو بھی گھٹتی رہتی ہے۔ لوگ سونے چاندی سے قرض کا معاملہ نہیں کرتے، کرنسی سے کرتے ہیں۔ اب اگر دینے والے وقت پہ واپس نہ کریں تو انسان گھاٹا بھی اٹھاتا ہے، نقصان بھی اٹھاتا ہے، لیکن اس سے منع کر دیا گیا ہے کہ آپ بڑھ کر نہیں لے سکتے، جتنا آپ نے دیا ہے اتنا ہی لینا۔ تو وہ آج کے زمانے میں اگر کوئی کسی کو قرض دیتا ہے کرنسی اور بینک نوٹ کے زمانے میں، تو گویا کہ ایک تو احسان کر رہا ہے وہ کہ وہ اپنا پیسہ دوسرے کو دے رہا ہے، دوسرے یہ کہ جب واپس لے رہا ہے تو اس کی وہ ویلیو نہیں بچتی ہے، اس کی ویلیو کم ہو چکی ہوتی ہے۔ اگر جتنی مدت بڑھتی جائے گی اتنی اس کی ویلیو کم ہوتی چلی جائے گی۔ یعنی بازار کا جو نظام ہے، جسے التضخم المالی کہا جاتا ہے عربی میں، افراط زر کی وجہ سے، کہ جیسے جیسے مہنگائی جب بڑھتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پیسوں کی قدر گھٹ رہی ہے، اس کی قوت خرید، اس کے خریدنے کی طاقت گھٹ رہی ہے۔ تو یہ دوہرا احسان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دیا بھی ہے، قرض لیا بھی ہے۔
انسانی سماج کی ضرورت ہے۔ خود قرآن مجید میں اس کی ترغیب دی گئی۔ میں نے آیت پڑھی کہ جو بھی اللہ کو قرض حسن دے گا، اسی لیے اسے قرض حسن کہتے ہیں، قرض حسنہ آپ اردو میں کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرمائے گا اور اس کو اجر و ثواب سے نوازے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی وہ الگ ہے۔ قرض دینے کی فضیلت اس سے بھی زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں بیان فرمائی، اور بعض روایت میں یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی نے صدقہ دیا تو گویا کہ ایک نیکی کی جو 10 گنا کے برابر ہے، اور قرض دیا تو 18 گنا اس کو ثواب ملے گا، اس لیے کہ ایسے شخص کو دے رہا ہے جو ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، جس کا کام کہیں سے نہیں چل سکتا ہے، اور اس کے اور قرض دینے والے کے درمیان ایک چھپا ہوا معاہدہ ہے، ایک معاملہ ہے، لیکن وہ اس کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اس کے وقت پر کام آ رہا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اور اجر و ثواب کا ذکر کیا۔ لیکن قرض کیا لینا کوئی اچھی بات ہے؟ قرض کب لیا جائے، کب نہ لیا جائے، کن ضرورتوں کے لیے لیا جائے، اور لیا جائے تو کس نیت سے لیا جائے، یہ موضوع ہے جس کو ہمیں اپنے ذہنوں میں تازہ رکھنا چاہیے۔ قرض لیا جاتا ہے کبھی کبھی ضروریات کے لیے۔ ضروریات کے معنی ہوتے ہیں جن کے بغیر آج کا دن نہیں گزر سکتا۔ انتہائی سخت گھڑی آ گئی ہے میرے اوپر، میرے گھر کا چولہا نہیں جل سکتا اگر ہم نے قرض نہیں لیا ہے، بلکہ فقہا نے تو ضرورت کا مطلب اور زیادہ تنگ کر دیا ہے کہ ضرورت جب فقہ میں کہتے ہیں یا اصول فقہ کے اندر، قواعد فقہ کے اندر، تو ضرورت کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر وہ کام نہ کیا جائے تو انسان کی جان چلی جائے گی۔ چلیے آپ جانے کی ڈیفینیشن نہ کریں تو جان خطرے میں پڑ جائے گی، سخت مشقت ہو جائے گی، تو اس کے لیے تو بالکل قرض لینا جائز ہوگا، بلکہ کبھی کبھی واجب ہو جائے گا کہ آپ قرض لے کر اپنی جان بچائیں، اپنی مشکل دور کریں۔ کبھی یہ ہوگا کہ ضرورت تو نہیں ہے، حاجت کہتے ہیں اس کو، یعنی اگر ہم نے قرض نہیں لیا تو بڑی مشقت ہو جائے گی، دشواری سے کٹے گی، لیکن کٹ جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ جان خطرے میں پڑ جائے یا کوئی انسان کی عزت خطرے میں پڑ جائے، اس کا دین خطرے میں پڑ جائے، بلکہ گزر جائے گا، لیکن مشکل سے وقت گزرے گا، اس کے لیے بھی قرض لیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک تیسری چیز ہے جس کے لیے قرض لینا عام ہو گیا ہے اس دور میں، اور وہ ہے کمالیات، یا جسے تحسینیات کہتے ہیں، یعنی زندگی کی آسانیوں کو خریدنے کے لیے، راحت کو، سکون کو، اپنا ایک فرضی اسٹینڈرڈ بنانے کے لیے، ایک اسٹیٹس سیٹ کرنے کے لیے، ایک آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے، اپنے بزنس کو پھیلانے کے لیے، اس کے ایکسپینشن کے لیے، زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ کم وقت میں مالدار بنانے کے لیے، یہ جو نیت ہے قرض لینے کی، اسی لیے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس نیت سے ہم سے قرض لے رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ دولت مند ہیں، پھر بھی قرض لے رہے ہیں، تو ایسے لوگوں سے اگر ہم بڑھ کر لیں تو کیا حرج ہے، وہ تو ہم سے زیادہ کماتے ہیں۔ لیکن اسلام میں چونکہ اصول بنا دیے گئے ہیں کہ جتنا دیا جائے گا اتنا ہی لیا جائے گا، لینے والے کی نیت کچھ بھی ہو، چاہے وہ بزنس کے لیے لے رہا ہے، چاہے ضرورت کے لیے لے رہا ہے۔ صحابہ کے درمیان بھی اس طرح کے قرضے دیے گئے ہیں، لیکن قرض لینے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ زندگی کی آسانیوں کے لیے لے رہا ہے، وہ اچھی سے اچھی شادی کرنے کے لیے لے رہا ہے، اور اس نے اپنے ذہن میں خاکہ بنایا ہوا ہے کہ اگر ہماری 3 بچیاں ہیں اور ہم نے ایک خاص معیار سے، اب معیار کن کن چیزوں میں ہوتا ہے، لباس میں ہوتا ہے، بچی کا لباس کہاں سے خریدا جائے گا، شادی خانہ کیسا ہوگا، باراتیوں کے لیے کیا نظم کیا جائے گا، کھانے کے کیا کی ورائٹیز ہوں گی، ڈشز ہوں گی، یہ چیزیں انسان پہلے طے کرتا ہے، پھر اپنی جیب دیکھتا ہے، اپنا اکاؤنٹ دیکھتا ہے، جب اس سے پورا نہ ہو تو پھر قرض لیتا ہے، دوستوں سے نہ ملے تو پھر دشمنوں سے لیتا ہے، سودی قرضے وصول کرتا ہے۔ افسوس کی بات یہ کہ جو لوگ مہاجنی سود دیتے ہیں
جو یوجولی ہوتی ہے، ان کا کہنا ہے کہ مسلمان ہی زیادہ لیتے ہیں ہمارے پاس سے قرض، تو قرض وہاں سے لیتے ہیں، بینک سے لون لیتے ہیں، دوسرے اور طریقے اختیار کرتے ہیں، ایسی اسکیموں میں اپنے پیسے لگاتے ہیں کہ جہاں سے زیادہ سے زیادہ پیسے جمع ہو جائیں۔ ایک بڑے عالم دین ابھی 1-2 ہفتے پہلے اپنے جمعے کے بیان میں فرما رہے تھے، اس کی ریکارڈنگ آئی تھی، کہ یہ نکاح کے لیے، شادی کے لیے جو مسلمان قرض لیتے ہیں، انہوں نے کہا مجھ سے ایک عام آدمی نے یہ بات کی اور مجھے سمجھایا کہ آپ لوگ تو صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس کے اثرات پوری زندگی پر پڑ رہے ہیں۔ یعنی مسلم قوم اپنی 2-3 بچیوں کی شادی کے لیے پوری عمر قرضے میں ڈوبی رہتی ہے۔ یعنی ایک شخص ہے، اگر اس کی 3 بچیاں ہیں تو وہ ایک کے لیے پہلے جمع کر کے رکھتا ہے، پھر بروقت بہت سے قرضے لے لیتا ہے، بروقت آرڈر دے کر چیزیں منگاتا ہے، بعد میں ادائیگی کی نیت کرتا ہے، کئی سال اس کی ادائیگی میں لگ جاتے ہیں، اس کے بعد دوسری بچی کی شادی کا نمبر آ جاتا ہے، پھر اسی طرح تیسری بچی کی، تو تعلیم میں بھی پیچھے ہوں گے، اچھا علاج بھی نہیں کرا سکیں گے، اور اگر کرانا ہوگا تو پھر سود کی طرف جائیں گے۔ تو ایک ایسی ذمہ داری ہم نے اپنے سر اوڑھ رکھی ہے کہ جس کا شریعت نے ہمیں مکلف نہیں بنایا ہے، ہمارے دین نے نہیں بنایا ہے۔ تو ایک خرچ اگر ہم نکاح کا، شادیوں کا اگر کم کر دیں اور یہ طے کر لیں اپنے اپنے گھروں میں کہ یہ ہمیں کم کرنا ہے، تو آپ دیکھیے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ سوسائٹی کے لیے کیا کریں گے اور ڈیولپمنٹ کا کام کریں گے، ویلفیئر کا کام کریں گے، اب ٹرسٹ قائم کریں گے، تعلیم کے، اپنے لیے، اپنے بھلے کے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے جا سکتے ہیں اگر وہ شادیوں میں خرچ ہونے والے پیسے بچ جائیں یا کم سے کم ہو جائیں۔ تو ہم جو قرضے لے رہے ہیں، ایسے لوگ کہ جو مڈل کلاس ہیں یا لوور مڈل کلاس ہیں، یہ لوگ جو قرضے لیتے ہیں شادی کے لیے تاکہ ہمیں تھوڑا ہائی فائی سمجھا جائے اور زیادہ اونچا سمجھا جائے، اور ان لوگوں سے بھی گئے گزرے ہو جاتے ہیں جو ہاتھ پھیلا کے شادی کر لیا کرتے ہیں، چونکہ ان کے اوپر تو کوئی بوجھ نہیں آتا ہے، وہ قیامت میں سمجھیں گے جو بھی ہوگا، لیکن دنیا میں تو کہیں ان کو واپس نہیں کرنا ہے۔ لیکن ہم اوپر والوں کو، نیچے والوں کو دیکھ کر جو ہم شوق پالتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم شادیاں کرتے ہیں، تو اتنے قرضوں میں چلے جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا عام طریقے سے جو لیبرز کام کر رہے ہیں، ملازمین ہیں، اور کہیں کے وہ واچ مین ہیں، کہیں کوئی چھوٹا کاروبار کر رہے ہیں، وہاں دیکھا وہ لیتے ہیں، لازماً قرض لیتے ہیں، 10-10 لاکھ روپے، اس سے بھی زیادہ یا اس سے کم و بیش قرض لیتے ہیں کہ نہیں مجھے ایسی ہی شادی کرنی ہے۔ ایک ایکسپیکٹیشن ہے خاندان والوں کی، ہم نے ان کے پاس کھایا تھا، ہمیں بھی کچھ کھلانا ہے۔ پھر کتنے لوگوں کے پاس شرمندہ رہتے ہیں۔ سب سے مشکل مرحلہ قرض میں یہ ہے کہ آپ واپس کیسے کریں گے، کہاں سے واپس کریں گے۔ اگر آپ نے قرض اس نیت سے لیا ہے کہ ہماری سیلری آنے والی ہے، اگلے مہینے اتنے پیسے آنے والے ہیں، کاروبار میں یہ نفع ہونے والا ہے، ابھی جیب میں پیسے نہیں ہے، ضرورت ہے، تو ہم نے اس اندازے سے قرض لیا، اس نیت کے ساتھ کہ ادائیگی کرنی ہے۔ اعانہ اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے ایسے شخص پر۔ اور حدیث میں جو یہ ذکر آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے ایسے شخص کی کہ جس نے قرض لے رکھا ہو اور اس کی ادائیگی نہ ہوئی ہو، یہ ابتدائی زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ نے فرمایا کہ کیا اس کے اوپر قرض ہے؟ لوگوں نے کہا قرض ہے۔ آپ نے فرمایا صلوا علی صاحبکم، تم لوگ پڑھ لو نماز کے اوپر۔ بعض روایتوں میں کہ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ میں ان کے قرض کی ذمہ داری لے رہا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کر دی۔ لیکن جب ملاقات ہو تو حضرت قتادہ سے پوچھیں کہ کیا ہوا، وہ جو 2 دینار کی ذمہ داری تم نے لی تھی قرضے کی، وہ ادا ہوئی نہیں ہوئی؟ جب انہوں نے کہا کہ ہاں ہو گئی، تب آپ نے کہا کہ اب ان کو ٹھنڈک حاصل ہوگی قبر میں، اس سے پہلے آپ پریشان تھے۔ اور دوسری روایت میں تو ہے کہ آپ نے نماز جنازہ ہی نہیں پڑھائی، آپ نے کہا کہ تم لوگ پڑھ لو نماز جنازہ۔ ہاں، جب فتوحات ہوئیں، بیت المال میں بہت مال آیا، تو اگر کوئی ایسا شخص دنیا سے چلا جاتا تھا جو اپنا قرض ادا نہیں کر سکا اور اس کے ترکے سے بھی قرض کی ادائیگی نہیں ہو پاتی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذمے لیتے تھے کہ میں اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ اس لیے اگر کوئی دنیا سے چلا جائے اس حال میں کہ اس کی نیت بھی تھی
اس نے بیجا قرضے نہیں لیے تھے، نہیں ادا کر سکا، ترکے میں بھی مال نہیں ہے کہ جس سے اس کی ادائیگی کی جا سکے، تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا، اور اس کے بارے میں وہ بات نہیں ہے کہ قیامت کے دن اس کی نیکیاں لے کر دے دیا جائے گا اس کے قرض دینے والے کو، اور اس کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے جو عام حقوق العباد کے سلسلے میں ہے، بلکہ ایسے شخص کے بارے میں معافی کا پورا امکان۔ لیکن اور جو لوگ قرض لیتے ہیں، اگر ان کو شک ہے کہ میں ادا کر پاؤں گا یا نہیں ادا کر پاؤں گا، یا ان کو یقین ہے کہ میں ادا نہیں کر پاؤں گا، یا نیت ہی یہی ہے کہ ہرگز ادا نہیں کرنا ہے، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، یہاں سے لے کر اس کو دینا، وہاں سے لے کر اس کو دینا، اور چھپتے پھرنا ادھر ادھر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تخیفوا انفسکم بالدین، تم قرض لے کر اپنے آپ کو خطرے میں، خوف میں، ڈر کی کیفیت میں کیوں رکھتے ہو؟ سکون سے رہو، امان سے رہو۔ دو لوگ بات کر رہے ہیں، اچانک ایک صاحب نظر پھیر لیتے ہیں کہ ارے وہ آ رہا ہے، اب اگلے کو معلوم نہیں کہ آخر اس سے کیوں ڈر رہا ہے، تو پتہ چلا کہ انہوں نے ان سے قرض لے رکھا ہے، اور اس لیے چھپے پھر رہے ہیں، یہاں وہاں پریشان ہیں، کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے، اور اگر یہ عادت ہو گئی ہے تو کہاں کہاں چھپیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس پیسے ہیں اور ایک دن بھی، 3 دن بھی ایسے گزر جائیں کہ میں اس کو خرچ نہ کروں تو مجھے چین نہیں آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ فرمایا کہ اگر میرے پاس پیسے آ جائیں تو میں 3 دن بھی گزرنا پسند نہیں کروں گا، وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ، اس میں سے میرے پاس کچھ بھی ہو، إِلَّا شَيْءٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ، صرف وہ مال میں روک کر رکھ لوں گا جو مجھے قرض میں ادا کرنا ہے، قرض کی ادائیگی کے لیے میں تیاری کروں گا، یعنی 2 پیسے جوڑ کر رکھوں گا کہ پہلے مجھے قرض ادا کرنا ہے۔ چونکہ یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول منقول ہے کہ إِيَّاكُمْ وَالدَّيْنِ فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ وَآخِرَهُ حَرْبٌ، دیکھو تم قرض سے بچنا، اس لیے کہ ابتدا تو فکر سے ہوتی ہے، پریشانی سے ہوتی ہے، ادا کرنا ہے، کیا ہوگا میرے ساتھ، اور اخیر میں جنگ چھڑتی ہے، یہ اخیر میں جا کر لڑائی جھگڑے پہ یہ بات ختم ہوتی ہے۔ عرب کہا کرتے تھے کہ الہم ہم الدین والوجع وجع العین، یعنی اصل جو فکر ہوتی ہے تو وہ تو قرض کی ہوتی ہے، جیسے کہ آنکھ کی درد سے، آنکھ کے درد اور پریشانی سے بڑھ کر کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور جسم کا کوئی عضو بھی بیمار ہو تو آنکھ روتی ہے، ویسے ہی قرض انسان کے لیے پوری زندگی کو تباہ کرنے کا ذریعہ ہے، انسان کو بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، کہیں اس کا اظہار نہیں کر سکتا، اپنے آپ میں وہ گلٹ محسوس کرتا رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا کہ سبحان اللہ ما انزل من التشدید فی الدین، سبحان اللہ، اللہ نے دین کے بارے میں کتنی سختی نازل فرمائی، اور کیا سختی ہے اس کی ایک مثال آپ نے دی، آپ نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدی لو ان رجلا قتل ثم احیی ثم قتل ثم احیی ثم قتل وعلیہ دین ما دخل الجنة حتى يقضى عنہ دینہ، آپ نے فرمایا کہ اگر ایک شخص ایسا ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے، پھر اسے زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر تیسری بار شہید کر دیا جائے، لیکن قرض کا بوجھ اپنے ذمے لے کر گیا تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دین کی، قرض کی ادائیگی نہ کر دی جائے۔ اسی لیے جب کسی کا انتقال ہو جائے تو لوگ جلدی جلدی جس کو موقع ملتا ہے چیزیں بٹورنے لگتے ہیں، پہلے اس کے مال میں اس کے تجہیز و تکفین، کفن دفن کا سامان اس کے مال میں سے کرنا، کوئی اور اپنی طرف سے کر دے اور بات ہے، لیکن اصل جو ذمہ داری ہے وہ میت اور مرحوم کے مال میں سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا۔ دوسرے نمبر پہ کسی سے اگر اس نے قرض لیا ہے، معلوم کرنا کہاں کہاں ان کے معاملات تھے، ان کا حساب تھا، وہ قرض کی ادائیگی کرنا۔ آج جو ورثہ ہوتے ہیں انجان ہو جاتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، کہیں کچھ لکھا ہوا ہے تو لا کر دیجئے، وہ لا کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ میرے والد کی تحریر نہیں ہے، یہ تو کمپیوٹر سے لکھا ہوا، کیا معلوم، اس پر دستخط نہیں ہے۔ بڑے بڑے معاملات جو آپس میں چل رہے ہوتے تھے وہ ان کے ترکے سے نہیں ادا کیے جاتے۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے وصیت کی تھی وارثوں کے علاوہ کسی اور کے لیے، وارثوں کے لیے وصیت نہیں ہوتی، لا وصیت لوارث،
کسی اور کے لیے وصیت کی تھی، تو اس کے ترکے کے 1/3 مال میں سے، یعنی کفن دفن پہ خرچ ہوا، پھر قرض کی ادائیگی ہوئی، اب جو مال بچا ہوا ہے اس میں سے 1/3 میں وصیت نافذ ہوگی۔ اب جو بچے گا وہ ترکے میں تقسیم کیا جائے گا۔ گویا کہ 4 مرحلے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کفن دفن پہ بھی کوئی خرچ نہیں ہوا، ہو سکتا ہے کہ کسی کا قرض نہیں تھا، کوئی وصیت بھی نہیں تھی، تو سیدھے سیدھے جو ورثہ ہیں ان میں تقسیم ہوگا، لیکن پہلے یہ 3 مرحلے دیکھے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے فرمایا کہ نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ دینہ، کہ مومن کی جان اس کے دین کے ساتھ معلق ہوتی ہے، اس کے قرض کے ساتھ معلق ہوتی ہے، جب تک اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے معافی نہیں ہوتی۔ قرض کو معمولی نہ سمجھا جائے، قرض کئی حیثیتوں سے بلائیں، مصیبتیں، آفتیں یہ لے کر آتے ہیں۔ ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ وظیفہ بتا دیں، زندگی کی مشکل ختم ہو جائے، کوئی ایسی دعا کر دیں کہ بس اللہ تعالیٰ میرا کام بنا دے۔ یہی دعا ہے کہ کسی کا حق اپنے اوپر مت رکھیے، ورنہ آپ جتنی بھی دعائیں کرتے رہیں، کراتے رہیں، ظاہر ہے کہ جب ایک چیز پھنسی ہوئی ہے، ایک معاملہ ہمارا سلجھا ہی نہیں ہے، تو وہ فائل آگے کہاں سے بڑھے گی؟ وہ فائل اٹک جاتی ہے وہاں، چونکہ ہم نے معاملے کو رفع دفع نہیں کیا ہے۔ جس کے ساتھ جو معاملہ ہمارا باقی ہے، حساب کو بے باک کیا جائے، آگے بڑھا جائے۔ آج قرض کون کس کو دیتا ہے؟ اسی لیے یہ عرف میں رائج ہو گیا ہمارے سماج میں کہ کوئی کسی کو قرض دینے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ لوگ قرض لیتے ہیں اور آرام دہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہیں، دوسرے کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے، بار بار پوچھتا ہے، فون نہیں ریسیو کرتے، گھر پہ اگر آیا جائے تو بچوں سے جھوٹ بلواتے ہیں کہ پاپا گھر میں نہیں ہے، ڈیڈی گھر میں نہیں ہے، وہ نکل جاتے۔ کتنا جھوٹ، کتنی وعدہ خلافی، عملی نفاق ہے۔ ایسا شخص عملی طور پہ منافق ہو گیا جو بار بار جھوٹ بول رہا ہے، جو بار بار وعدہ خلافی کر رہا ہے، جو بار بار دھوکے دے رہا ہے، اور قرض کی وجہ سے یہ ساری لعنتیں اپنے اوپر آتی۔ اب جب لوگوں نے قرض دینا چھوڑ دیا، مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرض حسنہ کا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ قرض لینا اور جب مانگا جائے تو ہنس دینا۔ ہنس دیا، ان سے پوچھا کہ بھائی قرض آپ نے لیا تھا واپس کریں، تو مسکرا دیا سر۔ تو مزاحاً وہ یہ ہنسانے کے لیے بات کرتے تھے، لیکن بالکل یہی صورتحال ہو گئی کہ اگلا آدمی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، پلان بتاتا ہے، یہ ہونا چاہیے، اسکل ڈیولپمنٹ کا کام ہونا چاہیے مسلمانوں میں، اور معلوم ہوا ان کا دوسرا ساتھی ان کی شکایت لے کر آیا کہ انہوں نے ہم سے کہہ کے زبردستی اپنی جائیداد کے لیے انویسٹ کرا دیا، کروڑوں روپے انویسٹ کرا دیے اور پیسے ڈبو دیے، اور اس کے بعد بات بھی نہیں کر رہے ہیں، نظر پھیر کا بھی نہیں دیکھتے۔ کتنے معاملات لوگ شوق میں کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر گرداننے کے لیے، اونچا دکھانے کے لیے قناعت کے خلاف۔ قناعت اسلام نے ہمیں تعلیم دی تھی کہ پیر اپنی چادر دیکھ کر پھیلائے جائیں، اپنے حدود دیکھا جائے، اپنی اوقات دیکھی جائے۔ اگر ہم لوگوں کو دیکھ کر چلنے لگے تو پھر تو بہت مصیبتیں ہوں گی۔ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا، پھر دوسروں کے طریقے پہ چلنے میں بار بار نقصان ہوگا۔ اس میں کیا ہوتا ہے، انسان ہر جگہ اپنا جھوٹا تعارف کراتا ہے، دیکھتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی خاص اہمیت نہیں دی اور لائٹ لے لیا اس کو، تو بار بار سناتا ہے میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اور میرا بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ایک صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ کسی بھی چیف منسٹر کو کال کر دیں تو بر وقت میری کال ریسیو کر لیتے ہیں، اور میری یہ پہچان ہے، اور پولیٹکس میں میرا یہ مقام ہے، اور معلوم ہوا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگ غیر ضروری جھوٹی وجاہتیں اپنی پیش کرتے ہیں، اپنا غلط تعارف۔ آپ کا تعارف آپ کا کردار ہے، آپ کے اخلاق ہیں، آپ کے معاملات ہیں۔ کیسی شہرت اور کہاں کا تعارف اور کہاں کا مقام، کوئی اللہ کے نزدیک ان چیزوں کی حیثیت نہیں ہے۔ یہ چیزیں بالکل آنی جانی ہیں۔ اگر انسان اللہ کا محبوب ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں رکھ دیتے ہیں، اور وہ سچی محبت ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ کے نزدیک محبوب بننے کی کوشش نہیں کر رہا، شہرت کو خریدتا ہے، وہ شہرت کے لیے وہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کے لیے ماحول بناتا ہے، تو پھر یہ ماحول پیدا ہوتا ہے کہ لوگ ناجائز قرضوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ناجائز قرض لے کر بہت سے ضروری کام بھی کرتے ہیں۔
بعض لوگ کار خیر کرنا چاہتے ہیں قوم کی بھلائی کے لیے، اور کہتے ہیں کہ ہم فکس ڈپازٹ کر کے اگر کریں تو اس میں کیا حرج ہے۔ ہم نے کہا آپ بھیک مانگ کر کر لیں، اس میں کیا حرج ہے؟ بھئی آپ کو اللہ نے اتنا ہی ذمہ دار بنایا ہے جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سودی کاروبار کریں گے، آپ رشوت لیں گے، آپ گیملنگ کریں گے، سٹے بازی کریں گے، اور اس سے قوم کو اونچا اٹھائیں گے، برکتیں کہاں جائیں گی؟ اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ لون لینے میں نہیں جھجکتے، چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے فائنانس کرانے میں نہیں جھجکتے، ای ایم آئی کا آفر ہر جگہ مل رہا ہے، معلوم بھی نہیں کرتے کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، اس کی کون سی شکلیں جائز ہو سکتی ہیں، آگے بڑھ بڑھ کر ہر چیز خریدے چلے جا رہے ہیں، اور ہر مہینے ابتدائے مہینے میں ای ایم آئی پے کر رہے ہیں، انشورنس کرا رکھا ہے، اس کے پریمیم الگ ادا کر رہے ہیں، اور دن بھر الجھنوں میں گرفتار ہیں، اپنے آپ کو پریشانیوں میں ڈال رکھا ہے، کریڈٹ کارڈ زیادہ سے زیادہ یوز کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ مفت میں ساری چیزیں ان کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ یہ سب قرض ہے، اور قرض انسان کو مستقل مشکلات میں ڈالتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو ہدایات دی گئی ہیں، ضرورت ہے کہ ہم اس کے کاربند ہوں، اور ہم نے اگر کسی کو قرض دے رکھا ہے بہت اچھی بات ہے، اس کو مہلت بھی دیں۔ قرآن نے فرمایا کہ فَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اگر کوئی تنگ دست ہے تو جب تک اس کے لیے آسانی نہ پیدا ہو جائے اس کو مہلت دی جائے، وقت دیا جائے، اور یہ وقت دینا سنت ہے۔ لیکن وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم سرے سے معاف کر دو تو اور زیادہ بہتر ہے، اگر تم اس بات کو سمجھتے ہو۔ معاف کرنا یہ یعنی انسان کو مہلت دینا ضروری ہے۔ اگر کوئی تنگ دست ہے، ضرورت مند ہے، وقت پہ نہیں دے پا رہا ہے، اگر وہ مالدار ہونے کے باوجود نہیں دے رہا ہے تو مطل الغنی ظلم، ایک صاحب حیثیت شخص کا لیٹ کرنا، ٹال مٹول کرنا، یہ ظلم ہے۔ لی الواجد ظلم، لیکن واقعی اگر وہ ضرورت مند ہے، ادا نہیں کر پا رہا ہے، مہلت دینا ضروری ہے۔ معاف کرنا سنت ہے۔ فقہا اور علماء لکھتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ معاف کرنا سنت ہے، یہاں پر سنت واجب سے بڑھ کر ہے، سنت کی اہمیت واجب سے زیادہ ہے۔ مہلت دینا واجب ہے، لیکن اگر کسی کو ہم سیدھے سے قرض سے بری کر دیں کہ آپ نے ہم سے قرض لیا تھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ادا نہیں کر پا رہے ہیں، میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ ہم پوچھتے ہیں کہاں خرچ کرنا ہے، کوئی ضرورت مند ہو تو بتائیے، اپنے قرض لینے والوں کو معاف کیجیے۔ اس سے بڑھ کر کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ ہاں، آپ زکوٰۃ کی نیت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے کسی کو دے رکھا ہے، واپس نہیں کر رہا ہے، ضرورت مند ہے، تو آپ نے اگر 10,000 روپے دے رکھے ہیں تو اس میں زکوٰۃ کی نیت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ عبادت کے شروع میں نیت کرنی پڑتی ہے زکوٰۃ کی۔ ہاں، اگر وہ واپس کر دے اس کے بعد پھر اس کو آپ دے دیں تو الگ بات ہے، اس کے دوسرے طریقے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ضروری مسائل اور آداب اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی ضرورت ہے، قرض لینے کے سلسلے میں بھی، دینے کے سلسلے میں بھی، اور کن ضرورتوں کے لیے قرض لینا چاہیے، کہاں تک ہمیں اسلام نے اجازت دی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا وعدے فرمائے ہیں، اور دعا کرنی چاہیے۔ سب سے بڑا ہتھیار ہے اللہم اکفینا بحلالک عن حرامک واغنینا بفضلک عمن سواک، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اور بہت سی دعائیں، ضلع الدین وغلبۃ الدین، دین کے بوجھ اور قرض کے بوجھ سے بچنے کے لیے حضور نے جو دعائیں صبح شام مانگی ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔